میں آپ کے سامنے حفظ القرآن پلس جو ابھی مدرسہ پلس کے نام سے جانا جا رہا ہے، جامعۃ الہدیٰ الاسلامیہ ہورہ کولکتہ کے اندر یہ سینٹر الحمدللہ بہت باضابطہ چل رہا ہے۔ تو میں نے اس منصوبے کو اور اس پروجیکٹ کو اس لیے لیا تھا کہ میں اسے سیکھ سکوں اور جان سکوں کہ یہ مدرسہ پلس یا حفظ القرآن پلس یہ کیسا پروگرام ہے۔ تو الحمدللہ آج مجھے اس کا علم ہو گیا، اور اس کے لینے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اور ہو رہا ہے کہ مدرسے کے بچے بھی اس مین ایجوکیشن سسٹم سے جڑ جائیں گے، اور یہ بچہ، یہ حافظ قرآن یا ڈراپ آؤٹ وہ بچے جو اسکول کے ہوں یا اور ایسی ہی جو تعلیم نہیں لے سکے ہوں، ان کے لیے یہ منصوبہ، یہ پروجیکٹ، یہ نعمتیں غیر مترقبہ ہے۔ اس لیے کہ حفظ کرتے کرتے بچوں کی اتنی عمر ہو جاتی تھی کہ 16 سال، 17 سال، 18 سال، 13 سال، پھر وہ اس عمر میں جا کر کے متحیر اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کہاں جائیں۔ مدرسہ میں جاتے ہیں تو اور عمر بڑھ جائے گی، اسکول سسٹم میں جاتے ہیں تو وہاں اور بھی ان کو لمبا وقت دینا پڑے گا۔ لیکن یہ مدرسہ پلس کا یہ منصوبہ اس کے عمر کی یہ حفاظت کرتا ہے، اور وہ طبقہ جو نا امیدی کی طرف چلا گیا تھا، متحیر اور پریشان تھا، یہ حافظوں کا طبقہ، ان کے لیے یہ امید کی ایک بڑی روشن کرن ہے، جس کے ذریعے سے وہ اب مستقبل میں اپنے ملک کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے ہر شعبے کے اندر وہ خدمات انجام دے سکتے ہیں، اور ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، وکیل بن سکتے ہیں، ایڈوکیٹ بن سکتے ہیں، اور ایک بہترین استاد بن کر کے اپنی خدمات کو یہ انجام دے سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک تنبیہ اور کرنا چاہوں گا، وہ جو بہت ضروری تنبیہ وہ یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کو اس منصوبے سے تھوڑا خوف لاحق ہوا تھا، اور کچھ غلط فہمیاں افواہ کے طور پر اڑی تھیں کہ اس سے دینی اور شرعی تعلیم متاثر ہوگی۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس منصوبے سے شرعی اور دینی تعلیم جو کہ مدارس اسلامیہ میں روایتی انداز سے انجام دیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس منصوبے سے، اس پروجیکٹ سے اس دینی اور شرعی تعلیم کو کسی طرح کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہونے والا ہے۔ اس پروجیکٹ سے مدارس اسلامیہ کو نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مستقبل میں جو بھی مدرسے، جو بھی جامعہ اس پروجیکٹ اور اس منصوبے سے جڑے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اگر تھوڑی سی توجہ دیں اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل جل کر کے اس کی ایجوکیشنل پلاننگ کریں، تو یہ سارے کے سارے مدارس اسلامیہ مین ایجوکیشن سسٹم سے جڑ جائیں گے، جن کا ان کو مستقبل کے اندر فائدہ ہوگا کہ عالمیت اور فضیلت کی سند کے ساتھ ساتھ ہمارے ان بچوں کے پاس 10th اور 12th کی بھی سرٹیفکیٹ ہوگی، جو ہمارے ملک کے نظام سے بالکل موافق ہوگی۔ جب میں اپنے حفظ کمپلیٹ کیا، اس کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے لائف میں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے مدرسہ جوائن کیا، اس میں 4 سال کی پڑھائی کرنے کے بعد جب میں نے شاہین کے بارے میں سنا تو میرے اندر ایک خواہش اٹھا کہ مجھے بھی حافظ کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹری کورس پورا کرنا چاہیے، اور میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ مجھے بھی ایک اچھا ڈاکٹر بننا ہے، MBBS کورس کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو میں نے اپنے والدین کو بتایا کہ ایسے ایسے شاہین کے گروپ ہے، تو میرے والدین نے یہاں کے بارے میں پتہ کیا، اور میں یہاں جامعہ الہدیٰ اسلامیہ میں ایڈمیشن لیا۔ میں حافظ بننے سے پہلے انگلش میتھ پڑھنے کو کچھ نہیں آتا تھا، اور یہاں آنے کے بعد 3 مہینے میں میرے علم میں اتنا اضافہ ہوا، جو بڑے سے بڑے میتھ اور انگلش پڑھنا کچھ نہیں آتا تھا، اس کو ابھی میں سالو کر سکتا ہوں۔ জয়েন করেছি এখানে আমার আসা হয়েছে 3 মাস। তো আলহামদুলিল্লাহ 3 মাসে অনেক কিছু শিখে গেছি। আমি যখন শুরুতে এসেছিলাম তখন ABCD আমার কিছুই জানতাম না, এখানে এসে আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিছু জেনে গেছি।
आई एम असीरुद्दीन। मैं शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक सेंटर जामिया अल-हुदा अल-इस्लामिया का सेंटर हेड हूँ। जिन बच्चों के बारे में कोई भी अदना इंसान तक नहीं सोच रहा था, उन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में सोचा। अल्लाह का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि इस प्रोग्राम के साथ मैं जुड़ पाया और शाहीन ग्रुप के इस सेंटर जामिया अल-हुदा में मैं आज अपना मेहनत सर्फ करके बहुत ही ज़्यादा अल्लाह का मशकूर व ममनून हूँ। मैं शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का जो है कि जामिया अल-हुदा सेंटर का मैं एक असिस्टेंट टीचर हूँ कि इसमें आने के बाद बच्चों के अंदर ये जो ख्वाहिश भरी है और ये ख्वाहिश जगी है, जो प्यास भरी है, साल उम्मीद है कि शाहीन पूरा करेगा और बच्चे इसकी कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अरमान अंसारी हुआ। मैं यहाँ इससे पहले मैंने ट्रेनिंग किया शाहीन ग्रुप इंस्टीट्यूट से। मुझे बहुत खुशी की बात है कि मैं हाफिज़ बच्चों के साथ रहकर पढ़ाने का मौका मिला। اور میں تمام مدارس اسلامیہ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس پروجیکٹ کو اور اس منصوبے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔